کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ ابن انشا نہ صرف شاعری کے حوالے سے بلکہ اپنی نثر نگاری کے حوالے سے اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام، اور خصوصاً جب ہم طنز و مزاح کی بات کرتے ہیں تو چند ہی ایسے چمکتے دمکتے نام ہیں جو سب سے نمایاں ہیں، اور یقیناً ان میں ابن انشا کا نام بہت بڑا ہے۔ جو انداز ہے ان کے لکھنے کا، جو کاٹ ہے ان کے جملے کی، وہ آپ کو بہت سے اور جو لکھنے والے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان کا ایک اثر نظر آتا ہے، کیونکہ جب آپ ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے اثر سے نکلنا بہت مشکل بھی ہے۔ اردو کی آخری کتاب، اس کتاب کے پریفس میں خود ابن انشا لکھتے ہیں، اس کا عنوان بھی انہوں نے دیا باعث تحریر آن کا۔ یہ کتاب ہم نے لکھ تو لی، لیکن چھاپنے کا ارادہ ہوا تو لوگوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ کورس میں لگ جائے، یعنی ٹیکسٹ بک بورڈ والے اسے منظور کر لیں اور عزیز طالب علموں کا خون ناحق تمہارے حساب میں لکھا جائے۔ جن سے اب بھی ملکہ نور جہاں کے حالات پوچھے جائیں تو ملکہ ترنم نور جہاں کے حالات بتاتے ہیں۔ ہم نے امتحاناً اس کا مسودہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین میر نسیم محمود صاحب کو بھجوا دیا، اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا انہوں نے گہرا غور و خوض کرنے کے بعد اسے نامنظور کر دیا۔ میر صاحب کوئی بات غلط کریں یا صحیح، اس سے پہلے گہرا غور و خوض ضرور کرتے ہیں۔ ان سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ کوئی صاحب کسی کام سے ٹیکسٹ بک بورڈ گئے، وہاں اپنے پسندیدہ فلمی نغمات کی کاپی بھول آئے، بورڈ نے اسے منظور کر کے پرائمری کے نصاب میں داخل کر دیا۔ ہم محکمہ ہائے تعلیم کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے اسکولوں میں سرکولر بھیج کر ہدایت کی کہ اس کتاب کو نہ خریدا جائے۔ چنانچہ ہمیں ہر روز اسکول لائبریریوں کی طرف سے بے شمار آرڈر موصول ہو رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں نہ بھیجی جائے، اتنے کہ ہمارے لیے ان کی تعمیل کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں لکھی، ویسے تو آج کل کسی بھی کتاب میں کوئی نئی بات لکھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن ہم نے بالخصوص وہی کچھ لکھا جو برسوں پہلے پڑھا تھا۔ اتنا ہے کہ یہ دن بڑے ہنگاموں کے تھے۔ صدر ایوب گئے، جلسے جلوس آئے، جمہوریت، سوشلزم، فتوے اور الیکشن کے غلغلے بلند ہوئے۔ اس شور میں تاریخ، جغرافیہ، حساب، گرامر، سبھی اسباق میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ تاریخ ہند میں نئے پرانے بادشاہ باہم خلط ملط ہو گئے، اکبر کے 9 رتنوں میں بھی عدل بدل ہو گئی، حتیٰ کہ مناظر قدرت اور ستاروں وغیرہ کا احوال لکھتے ہوئے بھی ہماری نظریں آسمان سے زیادہ زمین پر رہیں۔ بعض بادشاہوں کا احوال ہمیں اولیاء اللہ کے باب میں لکھنا تھا، لیکن بادشاہی میں لکھ گئے ہیں۔ اس میں ہماری نیت کا قصور نہیں، تاریخی واقعات کا قصور ہے۔ پڑھتے ہوئے یہ ملحوظ رکھا جائے کہ یہ کتاب صرف بالغوں کے لیے ہے، ذہنی بالغوں کے لیے، معمر نابالغوں کے لیے نہیں۔ جہانگیر اور بی بی نور جہاں۔ اکبر کے بعد جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ وہ اکبر کا بیٹا تھا۔
अगर उसका बाप होता यकीनन उससे पहले तख्त पर बैठता। जिन लोगों ने सोहराब मोदी की फिल्म पुकार देखी है, उनके लिए जहांगीर की ज़ात और कारनामे मोहताज तारुफ ना होंगे। उसकी बीवी नूरजहां थी, जो मलकाए तरन्नुम तो ना थी, लेकिन बाज और कमालात रखती थी। अभी 9 उम्र ही थी कि लोगों के कबूतर पकड़कर उड़ा दिया करती थी, खुसूसन वली अहदों वगैरह के। बाद में ऐसी जोरदार मलिका साबित हुई कि बड़े बड़ों के हाथों के तोते उसे देखते ही उड़ जाया करते थे। जहांगीर को बड़ा ही जीरक और समझदार जानना चाहिए कि उसने महज कबूतरों के उड़ाने से नूरजहां की लियाकत का अंदाजा करके उससे शादी कर ली थी। उसके सलीका शार, पाबंद सौम सलात या कशीदाकारी का माहिर वगैरह होने की शर्त ना रखी थी। जहांगीर की बीवी के अलावा उसका अदल भी मशहूर है। उसने महल के बाहर एक जंजीर और जंजीर से एक घंटा लटका रखा था। पास ही दरबान बिठा दिए थे कि कोई फरियादी नजदीक आने की कोशिश करे तो उसके डंडा रसीद करे। फिर भी कोई ना कोई शख्स घंटा बजाने में कामयाब हो जाता था और बादशाह को बेवक्त जगाता था। उसकी सजा भी पाता होगा। जहांगीर का अदल उसके ज़माने के हिसाब से था। निज़ाम अदल में ऐसी तरक्कियां बाद को अंग्रेज़ के ज़माने में हुई कि मुकदमा चलता है तो बरसों चलता है। फैसला होने तक फरीकैन अगर जिंदा हों तो ये भी भूल चुके होते हैं कि झगड़ा किस बात का था। जंजीर और घंटे वाला निज़ाम आज राइज किया जाए तो ये खतरा है कि लोग ये चीज़ें ही चुरा ले जाएंगे, बेच खाएंगे। जहांगीर ने फतूहात ज़्यादा नहीं की, बस बैठा तुज़्क लिखता रहता था, इंसाफ करता रहता था, शराब पीता रहता था और नूरजहां से मोहब्बत करता रहता था। मौरखीन की आदत है कि गलत बातें लिखते रहते हैं। एक बात ये लिख दी कि जहांगीर ने शेर अफगन को, जो नूरजहां का पहला शौहर था, मरवा दिया था ताकि उससे शादी कर सके। ये गलत है। जहांगीर ने तो उसे मरने से रोका, लेकिन वो मर ही गया। अकबर के बाब में भी हम मौरखीन एक गलत बयानी की तरदीद करना भूल गए थे। अकबरनामा में लिखा है कि अकबर ने चित्तौड़ फतह किया तो 30,000 आदमी तेग के घाट उतार दिए। ये सही नहीं। अकबर हरगिज ऐसा सफाक ना था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने मकतूलीन की तादाद 8,000 और फरिश्ता ने 10,000 लिखी है। इसी को सही जानना चाहिए। सवालात। नंबर 1, क्या कोई भी लड़की कबूतर उड़ा देती तो जहांगीर उससे शादी कर लेता? सवाल नंबर 2, जहांगीर अकबर के बाद क्यों तख्त पर बैठा, बल्कि तख्त पर बैठा ही क्यों? रियाजी के कायदे। इब्तदाई हिसाब। हिसाब के 4 बड़े कायदे हैं: जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम। पहला कायदा जमा। जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं, खुसूसन महंगाई के दिनों में। सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ जमा नहीं हो पाता। जमा का कायदा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। आम लोगों के लिए 1 जमा 1 1.5, क्योंकि आधा इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। तिजारत के कायदे से जमा करें तो 1 जमा 1 का मतलब है 11। रिश्वत के कायदे से हासिल जमा और ज़्यादा हो जाता है। कायदा वही अच्छा जिसमें हासिल जमा ज़्यादा से ज़्यादा आए, बशर्ते कि पुलिस माने ना हो। एक कायदा ज़बानी जमा खर्च का होता है। ये मुल्क के मसाइल हल करने के लिए काम आता है, आजमुदा है। तफरीक। मैं सिंधी हूं, तू सिंधी नहीं है। मैं बंगाली हूं, तू बंगाली नहीं है। मैं मुसलमान हूं, तू मुसलमान नहीं है। इसको तफरीक पैदा करना कहते हैं। हिसाब का ये कायदा भी कदीम ज़माने से चला आ रहा है। तफरीक का एक मतलब है मिन्हा करना, यानी निकालना एक अदद में से दूसरे अदद को। बाज़ अदद अज खुद निकल जाते हैं, बाज़ों को ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है, डंडे मार कर निकालना पड़ता है, फतवे देकर निकालना पड़ता है। एक बात याद रखिए, जो लोग ज़्यादा जमा कर लेते हैं वही ज़्यादा तफरीक भी करते हैं। इंसानों और इंसानों में, मुसलमान और मुसलमानों में। आम लोग तफरीक के कायदे को पसंद नहीं करते, क्योंकि हासिल तफरीक कुछ भी नहीं आता, आदमी हाथ मलता रह जाता है। ज़र्ब। तीसरा कायदा ज़र्ब का है।
ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری وغیرہ۔ ضرب کی ایک اور قسم بھی ہے، پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوں کی ضرب۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تقسیم، یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا۔ مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے ورنہ قبض کرتی ہے۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے، روپیہ پیسہ اپنے کیسے میں ڈالیے، قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے۔ آپ کو مکمل پہاڑا ماں گر یاد ہو تو کسی قسم کی تقسیم کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ آخر کو 12 کروڑ کی دولت کو 22 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہی ہے، کسی کو پتہ چلا؟ سوالات۔ نمبر 1، تفریق کے قاعدے سے دودھ میں سے مکھی نکالو۔ سوال نمبر 2، آدمی ضرب مسلسل کی تاب کہاں تک لا سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، جو اندھے نہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں ہی میں کیوں بانٹتے ہیں؟ مادے کی قسمیں۔ مادے کی 3 قسمیں ہیں، ٹھوس، مائع، گیس۔ ٹھوس کا مطلب ہے ٹھوس، جیسے ٹھوس دلائل، ٹھوس اقدامات، ٹھوس نتائج وغیرہ۔ ٹھوس دلائل ایسے دعووں کے لیے لائے جاتے ہیں جو خود کمزور ہو۔ سب سے ٹھوس دلیل اب تک لاٹھی ہی ثابت ہوئی ہے، بھینسوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ ٹھوس اقدامات اتنے ٹھوس ہوتے ہیں کہ کبھی نہیں کیے جاتے، بس حکومتیں ان کے ٹھوس وعدے کیا کرتی ہیں۔ ٹھوس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی حکومتیں بہت دن تک نہیں رہتی۔ ٹھوس اشیاء اپنی شکل نہیں بدلتی، ہاں دوسروں کی بدل دیتی ہیں۔ پتھر ٹھوس ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، لیکن کسی آدمی کے لگے تو وہ کیسا ہی ٹھوس ہو، اس میں سے مائع اور گیس وغیرہ نکلنے لگتے ہیں۔ مائع جیسے آنسو، گیس جیسے آہیں، گالیاں وغیرہ۔ مائع کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، لہٰذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پانی بھی مائع ہے، دودھ بھی مائع ہے، اس لیے مثل مشہور ہے، مائع کو مائع ملے کر لمبے ہاتھ۔ بعض اوقات مائع کو مائع میں ملانے کا نتیجہ بڑا ٹھوس نکلتا ہے، چنانچہ بعض گوالوں نے اسی فارمولے پر عمل کر کے بڑے بڑے مکان کھڑے کر لیے ہیں۔ یہ قول بھی دودھ والوں ہی پر صادق آتا ہے، مائع تیرے 3 نام، پرسا، پرسو، پرسرام۔ بعض اوقات ٹھوس کو ٹھوس سے ٹکرا کر بھی مائع حاصل کرتے ہیں، مثلاً بھینس کو ڈنڈے سے ٹکرایا جائے تو مائع دیتی ہے ورنہ نہیں دیتی۔ مائع کو سیال بھی کہتے ہیں، جیسے آتش سیال، ہیر سیال۔ گیس کا مطلب بھی ہمارے عزیز طالب علموں سے مخفی نہ ہوگا، جسے دیکھو اس کی شکایت لیے پھرتا ہے۔ یہاں ہم اس کے لیے ایک آزمودہ نسخہ درج کرتے ہیں۔ اجوائن، کالا نمک، کلونجی اور عطری پھل ہم وزن لیجئے اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پھانک لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سوڈا واٹر بھی مفید ہے۔ گرمیاں آتی ہیں تو کراچی کا محکمہ واٹر سپلائی پانی کے نلکوں میں گیس سپلائی کرنے لگتا ہے، اس لیے لوگ غسل خانوں میں روٹی پکاتے ہیں اور باورچی خانوں میں پسینے میں نہاتے دیکھے جاتے ہیں۔ حرارت کا مطلب ہے گرمی۔ گرمی کا لفظ آسان ہے، اسے استعمال کریں تو خطرہ ہے طالب علموں کی سمجھ میں آ جائے گا اور تعلیم کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اصطلاحیں مشکل ہی اچھی لگتی ہیں۔ انگریزی ذریعہ تعلیم کو بدلنے میں بھی ہچکچاہٹ اور تاخیر اسی وجہ سے ہے۔ حرارت ناپنے کا آلہ تھرمامیٹر کہلاتا ہے، جو حرارت بڑھے گی اس کا پارا چڑھتا جائے گا۔ آدمی بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ پیسے والے غریبوں کے مطالبات سنتے ہیں، گرمی کھاتے ہیں اور ان کا پارا چڑھ جاتا ہے۔
حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب تک کسی کی مٹھی گرم نہ کی جائے کام نہیں کرتا۔ کشش کے اصول۔ کشش کئی طرح کی ہوتی ہے، پیسے کی کشش، کرسی کی کشش، جنسی کشش وغیرہ۔ دنیا کے سارے کاروبار اور قوم کی بے لوث خدمتیں پہلی دو کششوں کے باعث ہیں۔ تیسری کشش آج کل ناولوں اور فلموں میں پڑتی ہے۔ اسے ڈالنے کے بعد ان چیزوں میں اور کچھ کہانی اور پلاٹ تک ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کشش ثقل، یہ نیوٹن نے دریافت کی تھی، غالباً اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ نیوٹن اس سے درختوں سے سیب گرایا کرتا تھا، آج کل سیڑھی پر چڑھ کر توڑ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص حکومت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ زبردستی اٹھاتے ہیں، یہ بھی کشش ثقل کے باعث ہے۔ کشش انابیب شعری۔ انابیب انب کی جمع ہے، یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہمیں نہیں آتے۔ کشش کا مطلب کشش، شعری کا مطلب شعری۔ یہ شاید اس کشش کا نام ہے جس کے بل پر لوگ مشاعروں میں کھنچے چلے آتے ہیں، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، ہمارے دوست عبدالعزیز خالد کے کسی مجموعے کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ پانی۔ پانی کئی طرح کا ہوتا ہے، بارش کا پانی، نل کا پانی، کوکا کولا، گرائپ واٹر، 7 اپ، چلو بھر پانی وغیرہ۔ متحدہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان پانی بھی ہوتا تھا، اب شاید نہیں ہوتا۔ پانی بڑے کام کی چیز ہے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے، یہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تب بھی ہمیں اس پر یہی اعتراض تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ انسانوں کو بھی اپنی سطح ہموار رکھنی چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، پانی پانی ہے، انسان انسان ہے۔ ہمارے سائنسدان آج کل بڑے بڑے دستخطوں سے لمبے لمبے بیان نکال رہے ہیں تاکہ یہ رجحان نہ پھیلے، انہیں چاہیے کہ پانی کو سمجھائیں۔ روشنی۔ روشنی بڑی اچھی چیز ہے، سوائے روشنی تباہ کے جو بلا بھی ہو جاتی ہے۔ روشنی پیدا کرنے کے کئی ذرائع ہیں، موم بتی، بلب، لالٹین۔ سورج روشنی تو خوب دیتا ہے لیکن دن میں اس کا نکلنا بے فائدہ ہے۔ دن میں تو ویسے بھی روشنی ہوتی ہے، رات کو نکلا کرتا تو اچھا تھا۔ روشنی کا ایک مصرف یہ ہے کہ اس پر پروانے آتے ہیں اور پروانہ وار نثار ہو جاتے ہیں۔ شمعیں نہ ہوتی تو پروانوں کے لیے فیملی پلاننگ کا محکمہ کھولنا پڑتا۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اندھیرے کی رفتار کبھی ناپی نہیں گئی۔ اس سے کچھ زیادہ سمجھیے۔ اندھیرے کو ظلمات بھی کہتے ہیں۔ بحر ظلمات ایک سمندر ہے جس سے علامہ اقبال کے بیان کے مطابق پرانے زمانے کے مسلمان ریس کورس کا کام لیا کرتے تھے، یعنی ان میں گھوڑے دوڑاتے تھے۔ سوالات۔ نمبر 1، ہمارے محلے کی سڑکوں پر ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، اس کی وجوہ پر روشنی ڈالو۔ سوال نمبر 2، پانی کے جوش میں آنے کا درجہ 100 سینٹی گریڈ ہے، انسان کے جوش میں آنے کا کیا درجہ ہے؟ حضرت جوش ملی آبادی کا درجہ حرارت بھی بتاؤ۔ سوال نمبر 3، وہ کشش کون سی ہوتی ہے جس سے سرکاریں کچے دھاگے میں بندھی آتی ہیں؟ 19 مئی 1970۔